السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خصوصی فضل ہے کہ الحمدللہ ہم 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے جو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والا کورس ہے، اس کتاب کے سبق نمبر 3 الدرس الثالث فی الفصل، اس سبق کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو اس میں ڈیٹیل بتائی جائے اس کو بار بار دیکھے بھی اور اس کی پریکٹس بھی کرتے رہے، تاکہ سبق اگر اچھے سے سمجھ میں آ جائے تو سوال جواب کے حل کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سبق آپ کو اسکرین پر دکھائی دے گا۔ الدرس الثالث، الدرس الثالث تیسرا سبق، یہ کیا ہے؟ فی الفصلی، فی الفصلی کلاس میں۔ احمد خریج من مدرسۃ اسلامیۃ عربیۃ اہلیۃ شہیرۃ فی الہند۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ احمد کے ساتھ خریج لگایا گیا۔ احمد، احمد، خریج فارغ شدہ ہے یا پھر فارغ التحصیل۔ خریج کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فارغ التحصیل، مطلب یہاں سے پڑھا ہوا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا ہے من مدرسۃ، یعنی مدرسے سے۔ اب مدرسے کی صفت، یہ موصوف ہے مدرسہ، اور اس کی صفت من مدرسۃ اسلامیۃ، یہ جو اسلامیہ ہے، اور مدرسے کے بعد جتنے لفظ آ رہے ہیں وہ مدرسے کی صفت ہے۔ اب چونکہ یہاں مدرسہ زیر کی حالت میں ہے تو اس لیے تمام مدرسے کی صفتیں زیر کی حالت میں ہوگی۔ ایک بات مد نظر رکھے کہ عربی زبان میں صفت ہمیشہ آخر میں آتی ہے، ہمارے پاس صفت پہلے آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا لڑکا، ہم کہتے ہیں اچھا لڑکا، لیکن عربی میں لڑکا پہلے آئے گا اور اچھا بعد میں آئے گا، تو ہم اس کو کہیں گے ولدن، اور اس کی صفت ہوگی جمیل۔ تو اب ہم کیسا سمجھے کہ یہ موصوف صفت جملہ ہے عربی میں؟ تو ایک تو صفت آخر میں آنا چاہیے اور صفت موصوف کے جیسی ہوتی ہے۔ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر موصوف مؤنث ہے، اگر میں یہاں بنتن کر دوں تو یہ جمیل سے ہو جائے گا جمیلتن، لیکن اعراب دونوں کے ایک جیسے رہیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے موصوف صفت۔ تو سمجھ جائیے، اگر ایک جیسے 2 ورڈ عربی میں آ جائے، ایک جیسے 2 لفظ ایک ساتھ آ جائے تو پہلے آخر کا ترجمہ کریں گے پھر شروع کا ترجمہ کریں گے۔ تو یہ ہوگا خوبصورت لڑکا، یہ ہوگا خوبصورت لڑکی۔ اب یہ ہے احمد خریج من مدرسۃ اسلامیۃ عربیۃ اہلیۃ شہیرۃ فی الہند۔ اب چونکہ یہ بہت زیادہ ہے، اسلامیۃ، اہلیۃ، اسلامیۃ، اہلیۃ، یا پھر عربیۃ، پھر اہلیۃ ہے، اہلیۃ اور شہیرۃ۔ تو یہ جتنی بھی ہے یہ سب زیر کی حالت میں آ رہی ہے، تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جتنی صفتیں سب مدرسے کی ہے۔ اب ہمیشہ، اب صفتیں تو بہت ہے تو ہم آخر سے شروع کریں گے کہ احمد خارج فارغ التحصیل ہے۔ اب یہاں پر آ جائیں گے مشہور، عربی، پرائیویٹ، اسلامی مدرسے سے۔ احمد خریج من مدرسۃ اسلامیۃ اہلیۃ عربیۃ شہیرۃ فی الہند۔ تو اب ہم ترجمہ کریں گے، احمد فی الہند میں چل جائیں گے ہم آخر میں، ہندوستان کے، شہیرۃ مشہور، اہلیۃ پرائیویٹ، عربیۃ عربی، اسلامیۃ اسلامی، مدرسۃ مدرسے سے، خریج فارغ التحصیل ہے کون؟ احمد۔ تو احمد ہندوستان کے مشہور پرائیویٹ عربی اسلامی مدرسے سے فارغ التحصیل ہے۔ تخرج فی کلیۃ الشریعۃ منہا، اس نے اس کالج کے لاء فیکلٹی سے فراغت حاصل کی ہے۔ تخرجہ، اس نے فراغت حاصل کی ہے، فی الکلیۃ الشریعہ، لاء، اب کلیہ کہتے ہیں فیکلٹی کو، شریعہ کہتے ہیں لاء کو، قانون کو، قانون کی ڈگری اس نے وہاں سے حاصل کی ہے۔ فحصل علی درجۃ الفضیلۃ فی العلوم الشرعیۃ الاسلامیہ، تو اس نے حاصل کی ہے فضیلت کی ڈگری۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اگر حصل آ گیا، صرف حصل آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں حاصل ہونا، اور اگر حصلہ کے ساتھ الا آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا۔ تو یہاں پر ہے حصل علی درجۃ الفضیلۃ فی علوم الشریعۃ الاسلامیۃ فی العام الماضی۔ اب یہاں ہم ماضی سے شروع کریں گے۔ اس نے حاصل کی ہے
درجت اعلیٰ درجت الفضیلہ، فضیلت کی ڈگری، فی العلوم الشریعۃ الاسلامیہ، اسلامی شریعت کے علوم میں، فی العام الماضی، پچھلے سال، فحصل اعلیٰ درجت الفضیلہ، اس نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے، فی علوم الشریعۃ الاسلامیہ، اسلامی شریعت کے علوم میں، فی العام الماضی، پچھلے سال میں، وبالتالی، اور آگے، فإنہ حاول الحصول، تو اور آگے اس نے کوشش کی ہے، بالتالی کے میں نے آگے، فإنہ، اس نے، حاولہ، کوشش کی ہے، الحصول علی، میں ابھی بتایا حصول علی کے میں نے حاصل کرنا، وظیفۃ، کسی بھی نوکری کو، اب یہاں الوظیفہ بولے تو خاص نوکری ہو جاتا، اور یہاں پر وظیفۃ مطلب اس نے پاس ڈگری تو ہو گئی اور وہ مجبور تھا کہ چاہے کوئی بھی مجھے جاب ملے میں جاب کروں گا، ولم ینلھا، اور اس نے کسی بھی جاب کو نہیں پایا، لم ینل، اس نے نہیں پایا، ہاں کسی بھی جاب کو، فاعتزم، اعتزم یعتزم، اعتزام یہ عزم سے بنا ہے، ارادہ کرنا اور پکا ارادہ کرنا، فاعتزم مواصلۃ دراساتہ، مواصلۃ دراساتہ، تو اس نے ارادہ کیا مواصلۃ جاری رکھنے کا، دراساتہ اپنی پڑھائی کو، فی العلوم العصریہ، علوم العصریہ، یہ عصری علوم میں، دنیاوی علوم یا پھر عصری علوم ہم کہتے ہیں آپ کو، لیٹسٹ جو کرنٹ نالجز ہے یا کرنٹ علوم ہے، اس نے دنیاوی تعلیم میں اپنی پڑھائی کو جاری کرنے کا ارادہ کیا، والتضلع، اور مہارت حاصل کرنے کا ارادہ کیا، من التعریب والترجمہ، اعراب لگانے میں اور ترجمہ کرنے میں، اور اعراب کہاں لگے گا اور ترجمہ کہاں کرنا پڑے گا، تو یہاں پر آگے بتا رہے، فی اللغتین، اس نے دو زبانوں میں، ایک تو ترجمہ اور اعراب لگانے کی مہارت کو حاصل کرنے کا بھی ارادہ کیا، اور ترجمہ اور اعراب کا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی زبان ہے جس میں اعراب لگایا جاتا ہے، وہ ہے عربی۔ ہم اردو تو بغیر اعراب کے پڑھتے ہیں کیونکہ ہماری مادری زبان ہے، جیسے عرب بغیر اعراب کے عربی کو پڑھ لیتے ہیں، اور ایک عربی دا عالم بھی بغیر اعراب کے عربی کو پڑھ لیتا ہے کیونکہ اس کو قواعد معلوم ہوتے ہیں، تو اس نے ارادہ کیا مہارت حاصل کرنے کا، والتضلع، یہ اعتزام سے تضلع جوڑا ہے، والتضلع، اور مہارت حاصل کرنے کا، من التعریب، اعراب لگانے میں، والترجمہ، اور ترجمہ کرنے میں، اور کس میں اعراب لگانا اور کس میں ترجمہ کرنا، تو آگے بتا رہے، فی اللغتین، دونوں زبانوں میں، العربیۃ والانجلیزیہ، عربی کا ہوگا تو اعراب لگانے میں مہارت حاصل کرنے کا ارادہ کیا، اور انگلش کا ہوگا تو ترجمہ کرنے میں مہارت حاصل کرنے کا ارادہ کیا، والتدرب علی الکمپیوٹر، اور کمپیوٹر کی مشق کرنے کا بھی ارادہ کیا، وممارسۃ ٹیکنالوجیا المعلومات العصریہ، المعلومات کہتے ہیں انفارمیشن، معاصرہ کہتے ہیں یا پھر عصریہ کہتے ہیں موجودہ، تو یہاں ہوگا وممارسۃ ٹیکنالوجی المعلومات العصریہ، اور موجودہ، یا پھر وممارسۃ ٹیکنالوجی المعلومات المعاصرہ، اور موجودہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مشق کرنے کا اور کمپیوٹر کی پریکٹس کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ سَافَرَ إِلَى دِلْهِ، اسی وجہ سے اس نے سفر کیا دلی کا، وَنَالَ الْقُبُولَ فِي بِکالوریوس الآداب، اور اس نے ایڈمیشن لیا، بکالوریوس کہتے ہیں بیچلر کو، بالآداب، الآداب کہتے ہیں آرٹس کو، اس نے آرٹس فیکلٹی میں ایڈمیشن لیا، اور کہاں سے، بالجامعۃ الملیۃ الاسلامیہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ جو دلی میں ہے، اس کے آرٹس فیکلٹی میں اس نے ایڈمیشن لیا، دخل الفصل فی الساعۃ التاسعہ، اور وہ کلاس میں داخل ہوا، فی الساعہ بجے، التاسعہ 9، وہ 9 بجے کلاس میں داخل ہوا، صباحاً صبح میں، وسلم علی الاستاذ، اور اس نے استاد کو سلام کیا، احمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، احمد کہہ رہے ہیں استاد کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صباح الخیر یا استاذی، صباح الخیر، گڈ مارننگ اے استاد، اب استاد جواب دے رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صباح النور یا عزیزی، اے میرے عزیز، اے میرے پیارے، تمہارے لیے بھی گڈ مارننگ، تفضل وجلس، آئیے اور بیٹھ جائیے، تفضل کے میں نے آئیے، وجلس کے میں نے بیٹھ جائیے۔ اب احمد کی یہاں پر حالت کہہ رہے ہیں کہ احمد نے کیا کیا بیٹھنے کے بعد، احمد یجلس علی الکرسی ویفتح حقیبتہ، احمد یجلس، احمد بیٹھتا ہے، علی الکرسی، کرسی پر، ویفتح، اور کھولتا ہے، حقیبتہ، اس کے بیگ کو، ویخرج منہا، اور اس سے نکالتا ہے، اس سے بولے تو کس سے، یہ بیگ کے طرف جا رہا ہے، الکراست والقلم والکتابہ، اور اس سے نکالتا ہے کاپی کو بھی، قلم کو بھی، اور کتاب کو بھی۔ اب احمد جس پر بھی کام کرے گا اس پہ زبر آئے گا، کیونکہ احمد پیش ہے، کام کرنے والا ہے، اور جس پر کام ہوگا تو اس پہ زبر آئے گا۔
الاستاذ یا احمد، اے احمد، افتح الصفحۃ الخامسۃ من الکتاب، اے احمد افتح کھول دو، الصفحۃ الخامسہ پانچویں صفحے کو، من الکتاب کتاب کے، وقرأ الدرس اور سبق کو پڑھیے۔ اخذ الاستاذ الطبشورۃ، اخذ کہ میں نے لیا، الاستاذ استاد نے، الطبشورۃ چوک، استاد نے چوک کو لیا، وکتب علی السبورۃ اور بورڈ پر لکھا، قرأ الطلاب الدرس، قرأ الطلاب الدرس، قرأ پڑھا، الطلاب بچوں نے، الدرس سبق کو، طالب علم نے سبق کو پڑھا، وحفظوہ اور اسے یاد بھی کر لیا۔ استاد قرأتم جیدا ایھا الطلاب، ظاہر سی بات ہے کہ عربی میں صیغہ ماضی میں جب کلام ہوتے ہیں تو یا تو تا آتا ہے یا تو تم آتا ہے۔ تا بولے تو تم ایک مرد نے کیا، بھئی تم اسے ہی بولیں گے جو آپ کے سامنے موجود ہے، تم ایک مرد نے کیا، اور تم اگر آ گیا تو مطلب ہوگا تم سب مردوں نے کیا، یہ علامتیں یاد رکھنا۔ تو اب یہ قرأ کہ میں نے پڑھنا ہے، اور قرأ کے بعد اگر تا لگاتے تو ایک مرد نے پڑھا ہو جائے گا، اور قرأ کے بعد اگر تم لگا دیے قرأتم تو ترجمہ ہوگا تم سب مردوں نے پڑھا۔ تو یہاں پر قرأتم استاد کہہ رہے ہیں قرأتم جیدا ایھا الطلاب، اے بچوں تم نے بہت اچھے سے پڑھا۔ اما الآن فقد انتہى الوقت، رہی اب کی بات تو انتہى الوقت، وقت ختم ہو چکا ہے، وسنلتقی بکم غدا اور ہم تم سے کل ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خرج الطلاب من الفصل ووصلوا الى الملعب، بچے میدان سے، بچے کلاس سے نکلے، خرج الطلاب بچے نکلے، من الفصل کلاس سے، ووصلوا الى الملعب اور وہ میدان کی طرف پہنچے، ولعبوا اور انہوں نے کھیلا، ودق الجرس اور گھنٹی بجی، بعد ساعت ایک گھنٹے کے بعد گھنٹی بجتی ہے، گھنٹی بجی، فخرج الطلاب من الملعب تو سارے کے سارے بچے میدان سے نکل گئے، وانصرفوا الى بیوتہم اور وہ اپنے گھر کی طرف پھر گئے، مطلب اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ وفی الطریق یتحدث احمد مع احد زملائہ الکبار، وفی الطریق اور راستے میں، یتحدث بات کرتا ہے، احمد مع احدی ایک کے ساتھ، زملائہ اس کے کلاس میٹ میں ایک کے ساتھ، اور کلاس میٹ کیسے ہے؟ الکبار۔ اب ترجمہ یہ ہوگا، یہاں پر ایک ترکیب کو آپ مد نظر رکھیں جو میں آپ کو انشاءاللہ بورڈ کی طرف اس کی نشاندہی کر رہا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو مکمل دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ ایک بار سبق آپ کے سمجھ میں اگر آ جاتا ہے تو سوال جواب کرنے میں کسی قسم کی کوئی دقت آپ کو انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر ہے یتحدث بات کرتا ہے، اور کون بات کرتا ہے؟ احمد، مع ساتھ میں، احد ایک، اور زملا دیے، زملائہ اور الکبار۔ اب اتنا جملہ جو ہمارا ہے تو یہ موصوف صفت بھی ہے اور ترکیب اضافی بھی ہے، مطلب زملہ کی صفت یعنی کلاس میٹ، اور کلاس میٹ کیسے؟ بڑے کلاس میٹ، اور یہاں ہی یہ جو آ رہا ہے زملائہ اس کے کلاس میٹ، تو یہ جو ہی ہے یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے زملہ مضاف بھی ہوگا۔ تو زملہ ایک وقت میں دو حالت میں ہے، یہ زملہ موصوف بھی ہے اور یہ زملہ مضاف بھی ہے۔ اب ایک ساتھ ایک جملے میں موصوف صفت بھی آ جائے اور ترکیب اضافی، ترکیب توصیفی بھی آ جائے تو ایسی صورت میں ترجمہ ضمیر سے شروع ہوگا، یہ ہی کا پہلے ترجمہ کریں گے، اور ہی کے بعد جو کبار آ رہا ہے اس کا دوسرے نمبر پہ ترجمہ کریں گے، اور یہ زملہ جو آ رہا ہے تو تیسرے نمبر پہ کریں گے۔ تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اس کے بڑے کلاس میٹ میں سے ایک کے ساتھ احمد بات کرتا ہے۔ اب میں پورا بتاتا ہوں، احمد بات کرتا ہے، یتحدث احمد بات کرتا ہے، مع احد زملائہ الکبار، تو ہم یہاں سے شروع کریں گے، احمد بات کرتا ہے اس کے بڑے کلاس میٹ میں سے ایک کے ساتھ، احد کے میں نے ایک اور مع کے میں نے کے ساتھ، تو احمد بات کرتا ہے، یتحدث احمد بات کرتا ہے، مع احد زملائہ الکبار اس کے بڑے کلاس میٹ میں سے ایک کے ساتھ احمد بات کرتا ہے، سب سے نہیں کر رہا، وہ ایک بچے سے بات کر رہا ہے۔ واسمہ محمد اور اس ایک بچے کا نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ احمد اعجبتنی الجامعۃ واعجبنی استاذی، مجھے جامعہ پسند آئی اور مجھے میرے استاد بھی پسند آئے۔ وہل ہی تعجبک اور کیا یہ جامعہ تمہیں بھی پسند آتی ہے؟ یہ ہیا جامعہ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ جامعہ یہ گول تائے تانیث آنے سے مؤنث ہو چکی ہے، اس لیے ہیا سے جامعہ کی طرف رخ کیے۔ وہل ہی تعجبک یا احمد، کیا یہ تمہیں بھی پسند آتی ہے احمد؟
تو محمد کہہ رہے ہیں یا محمد، اے محمد، تو محمد کہتے ہیں نعم یا صدیقی، ہاں اے میرے دوست، انا معجب بهذه الجامعات واحبها جدا، مجھے یہ یونیورسٹی بہت پسند ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انا معجب، میں پسند کرنے والا ہوں، بهذه الجامعہ، اس جامعہ کو، واحبها جدا، اور اس سے بہت پیار بھی کرتا ہوں، واحب استاذی كذلك، اور اسی طرح میں اپنے استاد سے بھی محبت کرتا ہوں، وذلك لأنه انسان کریم ومجد ومخلص وحریص على تحقیق المصالح التربویہ، اس لیے کہ ذالک لأنه، اس لیے کہ وہ، اب دیکھیں یہاں انسان ہے اور انسان کی صفت کتنی دے دی ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہے، اور انسان کیسے ہے؟ کریم، مجد، بہت محنت کرنے والے، مجد کہتے ہیں محنت کرنے والے کو، اور ہے مخلص، اخلاص والے، یعنی پیورٹی کے ساتھ، کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ، مخلص طور پر، اور حریص کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چاہنے والے۔ اب انسان وہ ایک ہی ہے لیکن ان کی صفتیں ہزاروں ہو سکتی ہے، ایک انسانوں میں ہزاروں صفتیں ہو سکتی ہے لیکن وہ انسان ایک ہی رہے گا۔ انسان کریم مجد مخلص حریص، تو ہم یہاں سے شروع کریں گے کیونکہ وہ انسان ہے۔ وہ کیسے انسان ہے؟ وہ مخلص، محنتی، مہربان انسان ہے۔ وہ کیسے انسان ہے؟ تو ہم یہاں آخری صفت سے شروع کریں گے۔ وہ مخلص، اخلاص والے، محنت کرنے والے، کریم، مہربان، انسان ہے استاد ہمارے۔ وذالک لأنہ، اس لیے کہ وہ انسان کریم و مجد و مخلص، وہ مخلص اور محنت کرنے والے اور مہربان انسان ہے۔ وحریص علی تحقیق المصالح التربویہ، اور تربیتی مصلیحتوں کو حاصل کرنے میں ہمیشہ حریص رہتے ہیں۔ دیکھیں وہ استاد بن چکے ہیں لیکن ان کو اپنے استاد ہونے پر گھمنڈ نہیں ہے، وہ بچوں کو کس طریقے سے اچھے انداز میں سمجھائے، وہ ان تربیتی مصلحتوں کو حاصل کرنے کے، تحقیق علی کے معنی بھی ہوتے ہیں، تحقیق کے معنی بھی جو ہے تو حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ حریص علی، اور وہ حریص ہے اور وہ کوشاں ہے اور وہ چاہتے ہیں کس کو؟ تحقیق حاصل کرنے کو، المصالح التربویہ، تربیتی مصلحتوں کو۔ اب تربیتی مصلحت کیسے ہوگی؟ تربیت بولے تو کسی کو تربیت دینا، تربیت تو بچوں کو پڑھانے کے لیے جو تربیتی مصلحتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ میں کس انداز میں بچوں کو پڑھاؤں کہ آسانی سے ان کو سمجھ میں آ جائے۔ والنہوض بالمستوى العلمی للدارسین، اور اٹھانے کے لیے، نہوض بیداری پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، بالمستوى العلمی، کس پر اٹھانے کے لیے؟ مستویٰ کہتے ہیں سطح کو، علمی کہتے ہیں علمی سطح پر اٹھانے کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں۔ اور کس کو اٹھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں؟ للدارسین، پڑھنے والوں کو اور طالب علموں کو، اور طلباء کو، یا پھر طالب علموں کو اردو کے اعتبار سے، اور عربی کے حساب سے طلباء کو، اور طلباء کو علمی سطح پر بیداری ان میں پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ کوشاں رہتے ہیں۔ وتقدیمہم، اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں، الی الامام، آگے بڑھانے کے لیے، اور کیسا؟ بصورت تدریجیۃ، اور دھیرے دھیرے ان کو آگے بڑھانے کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں۔ احمد ماشاء اللہ وبارک فیک وفیہم جمیعا، اب احمد دعا دے رہے ہیں کہ ماشاء اللہ وبارک فیک وفیہم جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی برکت دے اور انہیں بھی برکتیں عطا کرے۔ وماذا بالنسبۃ الی اہتماماتہم التربویہ، اور ان کے تربیتی اہتمام کا کیا تعلق ہے؟ والاولویات، اور ان کے ذمہ داریوں کا، اولویات کہتے ہیں ذمہ داریوں کا، الدراسیہ، ان کے تربیتی اہتمام اور تعلیمی ذمہ داریوں کا کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے؟ لدیہم، ان کے پاس، فی ھذا القسم الجامعی یا اخی الکبیر، اس جامعہ کے اس ڈپارٹمنٹ میں، اے میرے بڑے بھائی، ان کے تربیتی، ان کے درسی ذمہ داری یعنی تدریسی ذمہ داری اور ان کے تربیتی اہتمام کا کیا تعلق ہے؟ یہ تربیتی اہتمام کیسے کرتے ہیں اور ان کے تدریسی ذمہ داری کیسے ہے؟ یہ اپنے فرائض منصبی جو ان کو ہے، فرض العین ہے ان پہ، تو اپنے منصب کے فرائض کو کیسے انجام دے رہے ہیں؟ تو محمد کہہ رہے الاساتذۃ فی ھذا القسم، اس ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ، یا احمد، اے احمد، مہتمون، اہتمام کرتے ہیں، بتصحیح النطق، زبان کی، جس کو ہم پروننسیشن کہتے ہیں، بولنے کو صحیح کرنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ صرف پڑھا ہی نہیں دیتے بلکہ لفظ کو کس طریقے سے، کس موقع پر کیسے وقوف اور کہاں پر جلدی پڑھنا ہے، تاخیر ہے، تعجیل ہے،
اور بولنے کا نطق کیسا ہونا اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ و تجوید المخارج الصوتیہ، اور تجوید کے معنی ہوتے ہیں نکھارنا، اور نکھارنے کی بھی اہتمام کرتے ہیں۔ کس کو؟ المخارج الصوتیہ، زبانی مخارج کو نکھارنے کا، یعنی زبانی مخارج کی تجوید کا اس کو نکھارنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ و تحسین الخط، اور صرف اتنا ہی نہیں، بچوں کی رائٹنگ سدھارنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ و تنمیت المہارات اللغویۃ و التعابیر الاصلیۃ السلیمیہ سلیمہ، و تنمیت المہارات اللغویہ و التعابیر الاصلیۃ السلیمہ والمصطلحات العصریۃ الدقیقہ، اور باریک سے باریک موجودہ اصطلاحات اور گرامیٹیکل، جس کو ہم کہیں گے السلیمہ الاصلیہ و تعابیر، اور جو گرامیٹیکل تعبیر ہونا چاہیے، اور زبانی مہارت اور گرامیٹیکلی جو انسان میں نطق کا انداز ہونا چاہیے اس کا، اور موجودہ جو عصری موجودہ باریک اصطلاحات ہے ان کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ بچوں کو صحیح طور پر ان کا استعمال کا طریقہ بتایا جائے۔ احمد سبحان اللہ وذالک ما کنا نبغی، اور یہی تو ہم چاہتے تھے۔ وللہ الحمد ولہ الشکر، اور اللہ کے لیے تعریف ہے، ولہم الشکر، اور ان کا بھی شکریہ ادا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارا قومی کونسل کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کا تیسرا سبق ختم ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بار بار دیکھتے رہیں اور اس کی مشق کرتے رہیں تاکہ عربی زبان سیکھنے بولنے میں ہمیں آسانی ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔